السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی. تو پھر آج لاہور کا جلسہ بھی ہو گیا. اس سے قطع نظر کہ کتنے لوگوں نے شرکت کی اس جلسے میں. جو مریم نواز، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو کی تقاریر تھی، وہ یقینی طور پہ پہلی تقاریر سے ان میں کچھ اہم چیزوں کا اضافہ ہوا. تھوڑا سی جارحانہ انداز میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ مریم نواز بھی جو ہیں وہ اب براہ راست اداروں کا نام بھی لیتی ہیں، اور آج بھی انہوں نے اپنی تقاریر میں بہت سے اداروں کا بھی نام لیا، اور کچھ افسران کا بھی، اور ریٹائرڈ افسران کا وہ کہ نام لیا. اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بھی زیادہ جارحانہ ہوتے جا رہے ہیں، اور بلاول بھٹو بھی سلیکٹرز پہ اور سلیکٹڈ پہ بہت زور دے رہے ہیں، اور اب للکار رہے ہیں سلیکٹرز کو. مگر سب سے اہم بات آج کے جلسے کی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تقریر تھی. ان کے موڈ میں اور ان کے جو ٹون ہے اس میں بھی بہت سختی آتی جا رہی ہے، اور اس میں اگر یہ کہا جائے کہ بڑے درد کے ساتھ وہ قوم سے مخاطب ہونا شروع ہو گئے ہیں. جو لانگ مارچ قریب آ رہا ہے، جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے اور خاص کر سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی تقاریر میں تلخی بڑھتی جا رہی ہے. پہلے آپ کو مختصراً خلاصہ بتا دیتے ہیں کہ کون سے لیڈروں نے کیا بات کی. آج کی جو تقاریر تھی ان میں سب سے اہم تقریر جو تھی وہ نواز شریف کی تھی. مختصراً انہوں نے یہ کہا کہ تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہوئی 2018 میں. چند جرنیلوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور نون لیگ کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے، اور یہ ایسی کٹ پتلی حکومت لانی ہے جو آنکھیں بند کر کے اشاروں پہ ناچتی رہے. ووٹ چوری کر کے نالائق، نااہل اور نادان کھلنڈروں کا ایک سرکس لگایا گیا. معاشی تباہی ہوئی ہے. آٹا چینی چور جو ہیں وہ حکومت میں آئے ہیں، اور یہ تمام فائدہ جو ہے ان چوریوں کا جا رہا ہے عمران خان کے حواریوں کو اور ان اے ٹی ایمز کو جو ان کی مدد کر رہے ہیں. آدھی آبادی غربت کی لکیر سے ہماری آنکھوں کے سامنے نیچے چلی گئی ہے. پاکستانی جو ہیں وہ جو باہر پاکستانی تھے، پاکستان کے اندر تو بے روزگار ہو رہے تھے، اب باہر بھی بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پھر انہوں نے یاد دلایا کہ 1999 میں عمران خان کو لانے والوں کو شاید یاد ہو نہ ہو، جب واجپئی یہاں مینار پاکستان میں آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور پاکستان کی ایک اپنی مہر ہے. 2013 میں جب وزیر اعظم منتخب ہوئے تو اس وقت 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. انہوں نے ماضی کا بھی حوالہ دیا اور یہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. 2013 کا ذکر کیا کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، تو اس سے پہلے تو پھر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. بہرحال یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. دہشت گردی کا راج تھا، بجلی کے اندھیروں کو مٹایا، گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، دہشت گردی کو جڑ سے اٹھا پھینکا. پھر انہوں نے اورنج ٹرین کا ذکر کیا، میٹرو بس کا، پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ کا، اسکول اور کالجز، یونیورسٹیاں بنائی. اور انہوں نے کہا کہ میں جیل میں قید شہباز شریف کو ان تمام کارناموں پہ شاباش دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کس سے پوچھیں، وہ بار بار یہی کہتے ہیں کس سے پوچھیں کہ عاصم سلیم باجوہ نے امریکہ میں اربوں کی سلطنت کیسے بنائی، علیمہ خان نے اربوں کے دولت کیسے بنائی بیرون ملک میں، پھر فارن فنڈنگ کیس کیوں نہیں لگ رہا. اور پھر یہ بھی کہا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ این آر او نہیں دیں گے، بلکہ عمران خان اور علیمہ خان جو ہیں وہ خود ثاقب نثار سابق چیف جسٹس کا ذکر کیا، ان کے این آر او پر زندہ ہیں. پھر کہتے ہیں نام نہ لیں. پھر بتائیں کون ذمہ دار ہیں؟ کیا تباہی کے ذمہ دار صرف عمران خان ہیں، یا وہ ہیں جو آپ کا ووٹ چوری کر کے اسے اقتدار میں لائے؟ یہ وہ عوام سے مخاطب تھے. پھر ان کا کہ اصل ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے ووٹ چوری کیا. تو پھر یہ بھی کہا کہ آئین شکنی آپ کریں تو کیا میں نام واپڈا والوں کا لوں؟ وزیر اعظم ہاؤس کی دیواریں آپ پھلانگیں، ججوں کو بلیک میل کریں، نواز شریف کے خلاف فیصلے آپ لیں تو کیا میں محکمہ جنگلات کا نام لوں؟ الیکشن چوری آپ کریں، آر ٹی ایس آپ بٹھائیں تو میں کیا محکمہ صحت کے خلاف جو ہے شکایت کروں؟ میرا جرم یہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں. چند آئین شکن جرنیل پسند نہیں کرتے تو نہ کریں. 22 کروڑ عوام کو حق کے حکمرانی دلوائے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے. نواز شریف کا بیانیہ آئین کے حلف اور قائد اعظم کا بیانیہ ہے.
فوج کے ادارے کو سیاست کے مقاصد کے لیے مت استعمال کریں، اور انٹیلیجنس ایجنسیز میں سیاسی انجینئرنگ کے جو سیل ہیں وہ بند کریں۔ وار گیمز کی بجائے پولیٹیکل گیمز آپ کھیلنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب ایک جرنیل ایک جج کے گھر جاتا ہے تو نواز شریف اور مریم نواز کا کہتا ہے کہ ان کو نہیں چھوڑنا، تو اس جرنیل کے خلاف کیا کارروائی کی، پھر ان افسروں کے خلاف کیا کارروائی جنہوں نے سندھ کے آئی جی کو اغوا کیا، اور بہت سے گلے شکوے بھی سابق وزیر اعظم نے کیے، اور بڑی سخت زبان بھی استعمال کی اور کہا کہ جو سرحدوں پہ ہمارے فوج کے جوان ہیں جو مورچوں میں بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ یہاں پہ کیا سیاست ہو رہی ہے۔ تو یہ نواز شریف صاحب نے تو آج ایک بار پھر بہت سخت لب و لہجہ استعمال کیا، مگر نواز شریف کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ مریم نواز نے بھی آج اپنی تقریر میں کچھ ایسے نام لیے ہیں کہ جو شاید پہلے اس طرح ان کا ذکر نہیں ہوا۔ آج جو سب سے بڑا انہوں نے انکشاف کیا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ آئی ایس آئی کا ایک ریٹائرڈ کرنل چلا رہا ہے، اور سینٹ کو بھی ایک ریٹائرڈ کرنل چلا رہا ہے، شاید ایک ہی پوری پارلیمنٹ کے لیے۔ پتہ نہیں ان کو غصہ ایک کرنل کے لیول کے رینک کے چلانے پہ تھا یا غصہ کسی بھی فوجی افسر کے چلانے پہ۔ یہاں پہ تو پورے پارلیمنٹ نے مل کے ایک جنرل صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کی تھی، تو اگر پارلیمنٹ پوری جو ہے ایک جنرل صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کرتی ہے اور نون لیگ پیپلز پارٹی سمیت سب لوگ ووٹ دیتے ہیں، تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی کرنل چلاتا ہے یا جنرل چلاتا ہے۔ تو بہرحال گلا تو بنتا ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے اصولی طور پہ کیا بلکہ آئینی طور پہ بھی۔ اور پھر بعد میں مریم نواز نے ٹویٹ کر کے ایک موصوف کا نام بھی لیا کہ کرنل ریٹائرڈ لیاقت ہیں کوئی، شاید وہ چلا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے پہلے یہ بھی نام لیا کہ 2011 میں جو مینار پاکستان پہ جلسہ کروایا تھا وہ جنرل شجاع پاشا جو اس وقت کے آئی ایس آئی کے چیف تھے ان کا نام لیا کہ انہوں نے کروایا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو دھرنے ہوئے تھے 2014 میں وہ بھی جنرل شجاع پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام جو ان کے بعد آئی ایس آئی کے چیف بنے تھے ان کی سپورٹ کے ساتھ ہوئے تھے۔ اور پھر انہوں نے الزام لگایا کہ جسٹس کھوسا نے کہا کہ درخواست لاؤ، اور پھر فکسڈ میچ کے ذریعے اقامہ پر باہر نکلوا دیا۔ وہ درخواست بہرحال میرے خیال میں الیکشن میں دھاندلی کے کمیشن کے حوالے سے تھی۔ بہرحال بعد میں پاناما کیس جب آیا تو اس کی سماعت کے دوران یہ اقامہ کا معاملہ آیا تھا۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیکٹرز کو بھی نہیں پتہ تھا کہ اتنا نالائق ہے۔ تو بہرحال اس میں وہ شاید سلیکٹرز کو بھی تھوڑا سا مارجن دے رہی ہیں کہ اگر انہیں پتہ ہوتا تو شاید وہ کسی اور کو منتخب کر لیتے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اب بٹ کڑھائی کا مقابلہ جو ہے وہ پاپا جونز پیزا سے ہو گیا۔ بٹ کڑھائی لاہور والا جس نے مریم نواز کو کڑھائی کھلائی تھی ان لوگوں کو، تو اس پہ مقدمہ ہو گیا کہ وہ کورونا کی ایس او پیز جو ہیں وہ فالو نہیں کی اس نے۔ اور پھر پاپا جونز پیزا انہوں نے کہا کہ اس کو تو کوئی نہیں پوچھتا، اور بٹ کڑھائی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پھر تو یہ وہ ساری باتیں ہیں، اور پھر وہی باتیں دہرائی کہ مشرف کے اوپر غداری کا جو مقدمہ چلایا ہے کیا وہ غیر آئینی ہے، کیا عوامی ووٹ چور کرنے والے کو چور کہنا غلط ہے، کیا آر ٹی ایس نواز شریف نے بٹھایا، کیا کشمیر کو مودی کے حوالے نواز شریف نے کیا، پھر جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے مرضی کا فیصلہ لینے کی جو کوشش کی کیا وہ نواز شریف نے کی، جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس بنایا تو کیا وہ نواز شریف نے بنایا، تو آٹا چوری نواز شریف نے کی، مہنگائی نواز شریف نے کی۔ یہ سارے وہ گلے شکوے تھے جو کہ مریم نواز نے اپنی تقریر میں کیے۔ اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بھی جو ایک اہم اعلان کیا کہ جنوری کے آخر میں یا فروری کے اوائل میں اسلام آباد کی طرف پوری قوم مارچ کرے گی۔ اور یہ بھی انہوں نے خبردار کیا کہ فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو خبردار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستانی عوام کے آمنے سامنے آ جائے، اور یہ بڑے تشویشناک حالات ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عوام کے سامنے سے ہٹ جائیں اور عوام کو اسلام آباد پہنچنے دیں۔ اگر ادارے آمنے سامنے عوام کے سامنے اور ادارے اور عوام آمنے سامنے ہوگے تو پھر قومی یکجہتی خطرے میں ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ آنے والے دنوں میں انارکی دیکھ رہا ہوں، انارکی مینز کیاس اور افراتفری دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ جنرل آصف غفور جو تھے
انہوں نے اس کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے کیا نہیں کہا تھا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور پھر وہ شفاف ترین الیکشن بھی قرار دیے تھے. تو یہ وہ تمام باتیں جن کا مولانا فضل الرحمان نے ذکر کیا. بلاول بھٹو نے بھی اپنی تقریر میں بڑی جارحانہ انداز اپنایا، لیکن وہ براہ راست نام لینے کی بجائے انہوں نے سلیکٹرز کو ٹارگٹ کیا اور کہا کہ یہ جاہل، نالائق، نااہل حکمران انہوں نے لایا ہے. مہنگائی، کرپشن اور بدامنی کے مارے لوگ ہیں، اور غیر جمہوری قوتیں، اسٹیبلشمنٹ، سلیکٹرز عوام کے خلاف سازش کرتے رہے ہیں، اور اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. عوام کے ووٹ کا خون سے دفاع کریں گے. سلیکٹرز کان کھول کے سن لو کہ عوام کی آواز کا فیصلہ ماننا پڑے گا، اور اب اور کوئی راستہ نہیں ہے. ڈائلاگ شلاگ کا وقت گزر گیا ہے. اسلام آباد ہم آ رہے ہیں، اور فون کال کرنا بند کر دیں، اور یہ مس کالیں دینا بند کر دیں، کیونکہ کبھی کبھی اٹینڈ کرنی پڑ جاتی ہے. ہمارے درمیان کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا، پی ڈی ایم کے درمیان آبویسلی. آپ کٹ پتلی کو، ہم عوام جو ہیں وہ کٹ پتلی حکمرانوں کو بگائیں گے. اب جو پہلا سوال اٹھا کہ جلسے میں لوگ کتنے تھے، میرے خیال میں اس سے اب یہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ اتنی ریلیونٹ نہیں رہی. ووٹوں کی تعداد تو ریلیونٹ ہے، اور اس لیے اس کی گنتی میں رد و بدل کر کے حکومت تو بنائی جا سکتی ہے. لیکن جلسوں کی تعداد میں کہ 20,000 تھے یا 30,000 تھے، عمران خان خود کہتے ہیں کہ صرف 20,000 بندہ نکل آئے. تو خیر وہ میں الفاظ دہرانا نہیں چاہتا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ وہ کلپ پڑا ہوا دیکھ لیں. تو کسی بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ غیرت مند آدمی کے لیے یا تھوڑی سی جس میں شرم ہو، تو کہتے ہیں چلو بار پانی میں بھی ڈوب کے مر جاتا ہے. وہ اس کے لیے کوئی بہت بڑا سمندر نہیں چاہیے ہوتا. تو اسی طرح عمران خان کو یا وزیر اعظم کو بھی، یا جو حکمران جماعت ہیں، آج کل کے جو عوام کے حالات ہیں، ان حالات میں ان کو عوام کے سمندر نہیں چاہیے ڈوبنے کے لیے، شرم سے ڈوبنے کے لیے. چلو بھر پانی کافی ہے. اور جب یہ لانگ مارچ ہوگی اور جب عوام یہاں تک پہنچے گی ڈی چوک میں، تو یقیناً وہ پھر خالی کرسیوں سے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے پی ڈی ایم کے لیڈر شاید خطاب نہیں کر رہے ہوں گے، جیسے کہ عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں اور ان کو لاکھوں کا مجمع بھی کہتے رہے ہیں. تو وہ جو حالات تھے وہ ڈیفرنٹ تھے. اور خاص کر 2011 کے مینار پاکستان کے جلسے کا ذکر ہوتا ہے. اس وقت یہ حقیقت ہے کہ اس وقت ان کو جن قوتوں کی آشیرواد تھی، اب وہ قوتیں اقتدار میں ہیں، وہ ایک صفحے پر ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ موسم ایسا ہے، سردیوں کا موسم ہے، شدید سردیوں کا. اور تیسری بات پھر جو کرونا کی وبا تھی، اور یہ تمام چیزیں مل کے حالات کو مشکل بنا رہی ہیں، عوام کے لیے بھی اور سیاسی قیادت کے لیے بھی. مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. عوام بھی دیکھ رہے ہیں، اور پی ڈی ایم اپوزیشن جماعتوں کی سیاسی قیادت بھی دیکھ رہی ہے کہ اب مارچ میں الیکشن جب ہوں گے سینٹ کے، تو اگر وہ الیکشنز ہو گئے تو پھر جو موجودہ حکمران جماعت ہے وہ عددی طور پہ پارلیمنٹ میں اتنی اس کی اکثریت ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی قانون بنانا جو ہے مشکل نہیں ہوگا. ابھی سینٹ میں اکثریت نہ ہونے کے باوجود بھی جس طرح کی مینوپولیشن ہوتی ہے، تو جب سینٹ میں پی ٹی آئی کے لوگ مزید آ جائیں گے تو پھر آئین میں بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. شاید آئین میں ترمیم اگر ممکن نہیں تو ہو ضرور سکتی ہے، مشکل بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے اب سینٹ کے الیکشنز کو روکنا یہ بھی اپوزیشن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، سارا جھگڑا سینٹ کے الیکشنز کا ہے. کیونکہ اگر سینٹ کے الیکشنز ہو گئے تو پھر عمران خان کے لیے بہت آسانی ہوگی آگے چلنا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت آسانی ہوگی. اور اسی لیے یہ سارا اس وقت جو تحریک چل رہی ہے یا جو لانگ مارچ ہو رہا ہے وہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہو رہا ہے. اور اب مزید بہار کا انتظار نہیں کیا جا سکتا، اور ایک اچھے موسم کا انتظار نہیں کیا جا سکتا. بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے اپوزیشن جماعتوں کے پاس اب یہی تھوڑا ٹائم ہے جس میں انہوں نے اپنے بھرپور انداز سے تحریک چلانی ہے. اور جن حالات سے عوام گزر رہے ہیں، یہ بات بھی غلط نہیں کہ اب پی ڈی ایم جو ہے عوام کی قیادت نہیں، بلکہ عوام جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں سے یہ توقع رکھ رہی ہیں کہ کچھ ایسی تبدیلی لائی جائے کہ ان کی زندگی میں بھی کچھ بہتر تبدیلی آئے. تو اس سچویشن کے اندر اب دیکھیں آہستہ آہستہ
نام مزید نام بھی آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، مریم نواز کے لہجے میں بھی تلخی آ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان بھی جو ہیں وہ بڑے ڈائریکٹ اب اس پہ آ گئے ہیں۔ اور جب لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا تو اس وقت کیا کیا نئے نئے انکشافات ہوں گے، نئے نئے نام آئیں گے، یہ بھی پھر اسی وقت معلوم ہوگا۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ وہ اسلام آباد آئیں گی اور اسلام آباد آ کے یہاں پہ دھرنا دیں گی۔ اس کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو بہت سی تیاری کرنی پڑے گی، اور جو ابھی تک کے جتنے جلسے اور ریلیاں ہوئی ہیں ان سے بھی انہوں نے بہت سے سبق سیکھے ہیں، اور میرے خیال میں ان کو ٹائمنگ کے حوالے سے اور بہت ساری لاجسٹکس کے حوالے سے اپنے آپ کو بہت بہتر انداز سے لانگ مارچ کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ تو آج کا جو لاہور کا جلسہ ہے، یہ جلسہ اس میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ استعفوں کے حوالے سے کوئی واضح اور مزید کوئی ٹھوس پالیسی سامنے آئے گی، مگر ٹھیک ہے ابھی لانگ مارچ میں بھی کافی وقت ہے، اس سے پہلے بھی یہ چیزیں آ سکتی ہیں، کیونکہ یہی اعلانات اور یہی فیصلے اپوزیشن کے باقی تینوں صوبوں کے عوام کو یہ باور کرائیں گے کہ لانگ مارچ کیوں ضروری ہے اور ان لوگوں کے لیے اس میں شریک ہونا کیوں ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کو ایک باقاعدہ ایک منشور بھی دینا ہوگا، چاہے وہ لانگ مارچ سے پہلے دیں یا لانگ مارچ جب پہنچ جائے یہاں پہ تو یہاں پہ وہ اعلان کریں، اور اس منشور میں انہیں بہت سی ان چیزوں کو بھی واضح کرنا ہوگا جو اب براہ راست یہاں پہ موجود پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نہیں کر پا رہی۔ اور میرے خیال میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جو تقریر ہے اس کے اوپر اگر دیکھیں تو وہ ایک ایسا واحد ون پوائنٹ ایجنڈا ہے سویلین کنٹرول کا کہ اگر پی ڈی ایم نے اس ون پوائنٹ ایجنڈا کے حوالے سے مزید کوئی تفصیلی منشور یا مینڈیٹ یا چارٹر سامنے نہ لایا تو پھر بھی جو لانگ مارچ ہے اس کے مقاصد حاصل ہوتے نظر نہیں آتے، کیونکہ جو کچھ باتیں نواز شریف نے کی ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ ہو۔ ہاں اتنا ضرور ابھی بھی توقع کی جا رہی ہے کہ اب اگر مریم نواز کرنل لیاقت کا نام لے رہی ہیں یا نواز شریف ان جرنیلوں کا نام لے رہے ہیں تو وہ یہ ضرور تسلیم کریں کہ انہوں نے بھی پارلیمنٹ کے اندر ایک فرد واحد ایک سرکاری ملازم کو مدت ملازمت میں توسیع کرنے کے لیے جو ووٹ دی تھی پارلیمنٹ میں وہ بھی ایک غلط فیصلہ تھا۔ وہ بتائیں کہ کس دباؤ میں کیا، کس وجہ سے کیا، اس کی وضاحت بھی بہت ضروری ہے۔ اور کیا یہ وہی کرنل ریٹائرڈ لیاقت ہیں جو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی قانون سازی کے وقت پارلیمنٹ کے اوپر اثر انداز ہوتے رہے ہیں؟ اور مریم نواز کو پہلی بار کب پتہ چلا کہ کرنل ریٹائرڈ لیاقت بھی کوئی شخص ہیں ایسا ہی کہ جو قومی اسمبلی کو پارلیمنٹ کو بھی چلاتے ہیں اور سینٹ کو بھی چلاتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ مزید تفصیلات جاننا بھی بہت ضروری ہیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ اگر مریم نواز نے ہمت کر لی ہے تو پھر مسلم لیگ نون کے دوسرے جو ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں جن کے کچھ ٹکٹ ہولڈرز کے بارے میں کہا مریم نواز نے پچھلے جلسے میں کہ ان کے منہ پہ تھپڑ مارے گے ان کی وفاداری تبدیل کروانے کے لیے، تو پھر آئیں سارے ایم این ایز ایم پی ایز پھر اپنے آن دا ریکارڈ بتائیں ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی ویڈیوز سامنے آنی چاہیے، ان کے حلفیہ بیانات سامنے آنے چاہیے، اور وہ تمام ریکارڈ سامنے آنا چاہیے۔ تو لانگ مارچ کے لیے جب اسلام آباد میں آئیں گے تو کچھ مزید اور بہتر تیاری کے ساتھ آنا ضروری ہوگا، اور صرف تقریروں سے بات نہیں بنے گی، تھوڑی سی مزید بھی معلومات لوگوں کو چاہیے ہوں گی اور مزید ایویڈنسز بھی چاہیے ہوں گے تاکہ لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ اب کی بار مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم میں شامل دوسری اپوزیشن جماعتیں سویلین بالادستی کے لیے واقعی سنجیدہ ہیں، کیونکہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے کے بعد مدت ملازمت میں توسیع کو ووٹ دو کا جو کام مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا تھا اس کے بعد یقینی طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہی جنم لیتے رہیں گے اپوزیشن جماعتوں کے کمٹمنٹ کے حوالے سے۔ تو اس لیے کچھ مزید ایویڈنس اور کچھ مزید معلومات جو ہیں لانگ مارچ کے وقت وہ سامنے لانا انتہائی ضروری ہوگا۔ دیکھیں ابھی آگے چل کے اپوزیشن جماعتیں کیا کرتی ہیں، مگر اپوزیشن جماعتیں جو بھی کریں یا نہ کریں
کچھ ہم جیسے تجزیہ کار یا انٹیلیجنشیا یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری عمر کچھ تعلیم حاصل کی، کچھ تجربہ حاصل کیا، ہمارا اپنا بھی کوئی نظریہ ہے، کوئی سوچ ہے، تو ہمیں نواز شریف اور آصف زرداری، مریم نواز اور ان لوگوں کو، بلاول بھٹو کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے کچھ اپنی بھی سوچ کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور آج کل کے جتنے بھی تجزیے ہم دیکھ رہے ہیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ نواز شریف نے یہ کر دیا، مریم نواز نے وہ کہہ دیا، بلاول بھٹو خود ایسا ہے، آصف زرداری نے یہ کیا۔ یہ لوگ جو بھی کہیں یا جو بھی کریں، بطور ایک پڑھا لکھا شہری، بطور ایک انٹیلیجنسیا، بطور تجزیہ کار، بطور صحافی، ہمیں اپنا بھی کوئی سوچ رکھنا چاہیے، ہمارا بھی کوئی نظریہ ہونا چاہیے۔ اور کم از کم میں بطور صحافی تو یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ نواز شریف کا ماضی جو بھی ہو، آصف زرداری کا جو بھی ہو، اور مریم نواز جو بھی کہیں یا جو بھی الزام ہو، جو باتیں آج وہ کر رہے ہیں، ان کی پرانی باتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو آج وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ 100% درست ہیں۔ اور ہم جیسے پڑھے لکھوں کو اگر نواز شریف کو ہم پسند نہیں کرتے تو وہ جو بات کر رہے ہیں، اور جو مریم نواز یا بلاول بھٹو جو بات کر رہے ہیں، اس بات کو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔